نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا ما عشنا من شرور انفسنا. اللهم انا نعوذ بك من النفاق والرياء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آمین یا رب العالمین. اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ منافقون کی اب آخری آیات کے مطالعے میں پہنچ گئے. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ منافقون اور اب جو اس کے بعد اس مجموعے کی مسبحات کے سلسلے کی آخری صورت آنے والی یہ سورہ تغابن، ان دونوں میں جوڑے کی نسبت ہے. اور اس سے پہلے سورہ صف اور سورہ جمعہ یہ آیت نمایاں مثال ہے قرآن مجید میں صورتوں کے مابین نسبت زوجیت. لیکن ان کے مابین ایک عجیب بات یہ ہے کہ پچھلے جوڑے کی دوسری صورت یعنی سورہ جمعہ اور کس جوڑے کی پہلی صورت یعنی سورہ منافقون، ان میں ظاہری اعتبار سے بڑی گہری ملازمت ہے. یعنی اگرچہ زوجیت کی نسبت ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ میں اور ادھر سورہ منافقون اور سورہ تغابن، لیکن یہ دونوں جوڑے جو ہے بہت ہی باہم مربوط ہے، انٹرلاکڈ ہے. چنانچہ ان دونوں صورتوں کے بارے میں آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، دونوں 11 آیات پر مشتمل ہے، سورہ جمعہ بھی اور سورہ منافقون. دونوں دو رکوعوں پر مشتمل ہے. دونوں میں پہلا رکوع 8 آیات پر مشتمل ہے اور دوسرا رکوع 3 آیات پر مشتمل. جس کو میں انٹرلاکی سے تعبیر کر رہا ہوں اس کے لیے ذہن میں یہ رکھیے کہ سورہ جمعہ کی آخری آیوں میں کچھ لوگوں کے چلے جانے کا ذکر ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے جبکہ آپ خود بارشات سنا رہی تھی. جبکہ سورہ منافقون میں منافقین کے آپ کی صورت میں حاضر ہونے کا ذکر. پھر ان دونوں ہی صورتوں میں ایک لفظ آیا انفضوا، وہ منتشر ہو جائے گے یا چلے جائے گے. یہ سورہ منافقون میں بھی آیا ہے اور سورہ کے وقت بھی آیا ہے. شاید یہی مناسبت ہے کہ جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں جو مناسبت پیش نظر رکھتے تھے قرآن مجید کی قراءت کے ضمن میں، تو اس میں ابھی آپ کا یہ معمول معلوم ہے اور میں نے اس سے پہلے کس کا فکر کیا ہے کہ کبھی آپ جمعے کی صبح کی 2 رکعتوں میں، فجر کی رکعتوں میں ان دونوں صورتوں کو جمع کرتے تھے، یعنی سورہ جمعہ پہلی رکعت میں اور سورہ منافقون دوسری رکعت. اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جمعے کی نماز کی 2 رکعتوں میں آپ بھی صورت اختیار کرتے تھے. تو یہ وہ ظاہری مناسبت ہے جس کا میں نے جہاں کاٹ کے آپ کی طرف آپ یہ تمنا ادھر مقبول کرا. جہاں تک سورہ منافقون کا جو وضو اب تک ہم نے پڑھا ہے اس کے خلاصے کا تعلق ہے، کیونکہ آگے بڑھنے سے پہلے فکری طور پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب تک جو کچھ ہم نے سمجھا رہے اس کو مختصر ترین بات پھر دیر میں تازہ کر لی جائے. جو میں نے عرض کیا کہ نفاق کی تعریف خود قرآن مجید کے الفاظ میں سادہ ترین تعریف یہ بنتی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں دعویٰ تو کرتے ہیں ایمان کا لیکن حقیقت میں مومن نہیں.
یہ قرآن مجید کے اپنے الفاظ میں سادہ ترین تھی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے دو بنیادی قسمیں تیار کی۔ ایک وہ کہ اس میں کوئی شخص یہ شکل ارادی طور پر، شعوری طور پر اختیار کرتا ہے، دھوکہ دینے ہی کی نیت سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور ایک لحظے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی اسے ایمان کی کوئی رمق کبھی میسر نہیں ہے۔ اسے وہ معلوم ہے کہ میں دھوکہ دینے کے لیے اسلام میں آ رہا ہوں، میں نے لبادہ اوڑھا ہے۔ کبھی بھی اسے اپنے بارے میں یہ گمان ہوتا ہی نہیں کہ میں نے حقیقتاً اسلام کو قبول کیا ہے یا ایمان کو تسلیم کیا ہے۔ یہ ہے ارادی اور شعوری اتفاق، جس کے لیے میں نے دو آیتیں قرآن مجید کی آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک تو سورہ آل عمران کی، وَقَالَ الْمُعَذِّرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ایک سازش کے طور پر کچھ یہودیوں نے یہ موقع کیا، صبح کے وقت ایمان لائے، شام کو مرتد ہو گئے، اور یہ صرف اس لیے کہ ایمان کی جو ساکھ قائم ہو گئی ہے ہم اسے نقصان پہنچائے، اور کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں میں، صحابہ نو مسلمانوں کے دلوں میں ہم شبو کو شبہات پیدا کر سکیں گے کہ بھلے لوگ تھے، ایمان انہوں نے قبول کیا تھا، پھر آخر کوئی نہ کوئی بات تو دیکھی ہوگی جس کی وجہ سے مایوس اور بدل مکسر ہے۔ اسی کی تعبیر قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 61 میں ہے، وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ۔ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، اے مسلمانوں تمہارے پاس، تو کہتے ہیں کوئی ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كُنتُمْ يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے ان میں کچھ کہ وہ چھپا رہے، یعنی چھپانا ایک شعوری عمل کے، جان بوجھ کر چھپا رہے۔ اس کے بعد دوسری قسم جو ہے وہ غیر شعوری نفاق کی میں نے آپ کے ساتھ رکھی۔ اس پہلی نفاق کے ریبن میں نے مثال بھی تھی ان دو یہودیوں کی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اثر کو نکال کر لے جانے کے لیے آئے، اور انہوں نے اسلام دی نہیں بلکہ ولایت اور بہت زہد اور نیکی اور دینداری کا نبھاتا ہو۔ اور دوسرے یہ کہ کوئی ہندو جاسوسی کے لیے پاکستان میں آئے اور وہ اسلام کا لباس۔ دوسری قسم جو ہے، اب میں آج جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اگرچہ میں نے سمجھانے کے لیے یہ دونوں قسمیں جو ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھا، لیکن قرآن مجید میں جس نفاق کا ذکر ہے وہ پہلا ہے ہی نہیں، پہلے پر لفظ نفاق کا اطلاق نہیں ہوا، نہ سورہ آل عمران کی اس آیت میں اور نہ ہی سورہ مائدہ تو صاحب جو میں نے آپ کو سنائی، اس لیے کہ یہ تو در حقیقت کفر ہی ہے، اس پہ اسلام کا کبھی کوئی کان ہوا نہیں۔ اگر آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، النفاق فی القرآن، قرآن مجید میں جس نفاق کا ذکر ہے تو وہ کلیتاً دوسرا نفاق ہے، جس میں کہ آغاز جو ہوتا ہے وہ بالکل غیر شعوری کو، کہ کوئی شخص اسلام میں آیا، یا تو وہ خالی اس کہم تھا، اور یا یہ ہے کہ اس کی سبق کو نیچے بات اس نے کہ ایمان لانے کا مطلب کیا کہ دالم مشکلات نائرات، لیکن صریح طور پر نہیں سمجھ پایا تھا، اور جب وہ چیزیں حقیقت بن کر سامنے آئی تو اب اس کے پائے سماعت کے اندر سے شروع ہو گئی۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایمان نہیں لایا، ایمان وہ لایا تھا آپ اس کو بے نیک نیتی کے ساتھ، یا یہ کہ وہ صرف ایک خالی ذہن ہو کر ایمان لیا، لیکن جب اب اس پہ آئی مشکلات اور مسائل اور تکالیف اور قربانی کے بتانے اور تقاضے اور انفاق اور جہاد فی سبیل اللہ کے بتانے، اب اس کے لیے جو ہے وہ مشکل پیدا ہو گئی، اور اس مشکل میں اب وہ تزلزل، تردد، مذبذب، تذبذب، یہ کیفیت جو ہے تربص کی مختلف الفاظ ہیں جو قرآن میں، کبھی تربص کو مگوس، انتظار، چلے نہ چلے، تذبذب، یہ تذبذب تو استعمال ہوتا ہے، متردد ہو کر آدمی رہ جاتا ہے کہ مجھے ایک طرف وہ دنیا کھینچ رہی ہے اور دنیا کی محبت میرے پاؤں میں بیڑی بن کر پڑی ہے، ایک طرف جو ہے فرض تو ہے میں نے تسلیم کیا ہے، میں نے قبول کیا ایمان کو، اسلام کو، یا یہ کہ میں نے بیعت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا پھر آپ کے بعد کسی بھی شخص سے، اب اس کا تقاضا تو یہ ہے، لیکن اب جان بھی پیاری ہے، بال بھی پیارا ہے، اولاد بھی پیاری ہے، جائیداد بھی پیاری ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے ان کی محبت پاؤں میں بیڑی بن پڑی ہوئی ہے، اب وہ نہ چل سکتا ہے نہ رہ سکتا ہے، ہوئے پاؤں بیلے ہی نہ بڑھے عشق میں غمی، نہ بھاگا جائے ہے اس سے نہ ٹھہرا جائے ہے کچھ سے، یہ ایک کیفیت ہے تذبذب کی۔ جب تک اس میں معاپنا رہے کہ اعتراف تفصیل، اپنی کوتاہی کو تسلیم کرنے کا،
اس کو ضعف ایمان کہا جائے۔ اس میں استغفار ہوگا، آدمی اپنی خطا کو تسلیم کرے گا، خود بھی عطا سے استغفار کرے گا۔ حضور کے زمانے میں تھا تو حضور کی خدمت پہ آ کر اپنے قصور کو مانتے ہوئے حضور سے بھی درخواست کرے گا کہ آپ بھی اللہ سے میرے لیے استغفار فرمائے۔ یہاں تک وہاں پر بات کا مسئلہ ہے، تب بھی وہ اجتماعی رسم جو بھی ہے اس پہ وہ اپنی خطا کو تسلیم کرتے ہوئے وہ آئندہ کے لیے ارادہ کرے گا، وعدہ کرے گا، اثر نو ایک مسمى عزم کرے گا کہ میں اب چلوں گا انشاءاللہ اور سارے وعدے پورے کروں گا، چاہے ایشو دماغ آ جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن جب تک جھوٹ کا ایجنٹ نہیں آتا، یہ رفاقت نہیں ہے، یہ دو فیکتا۔ اکبر کہیے کہ اس کے بعد عزت نفس آدمی کو آپادہ کرتی ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی عزت کا ڈھیلا بار بار کاہے کو کرایا جائے۔ ذرا سی بات ہے، جھوٹا بحال پڑا، ذرا اور آگے بڑھا تو جھوٹی کسرے کھا، اس لیے کہ اب تمہارا اعتبار نہیں اب پتہ چلا جا رہا ہے۔ لوگ عام طور پر مسکرانے لگتے ہیں تمہارا عذر سن کر، لہذا جھوٹی قسموں کا ساتھ ہو۔ اس سے آگے جب بات پڑتی ہے اور وہ تیسری سٹیج ہے، دوست کی مختلف حرامات سامنے آتی ہے، اس میں سے مثلاً ایک یہ بھی ہے کہ جو مخلص اہل ایمان ہے اوپر وہ جھجلائے یہ کیوں؟ یہ لوگ تو ہے یہ ہر وقت تیار رکھتے ہیں، انہیں جب پکارا جائے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ان کی اس جو آمادگی ہے ہر وقت ہر طرف کے لیے، یہ ہمارے لیے اور زیادہ ایک امتحان اور آزمائش کا سبب بن جاتی ہے کہ ہماری کب ہمتی اور نمایاں ہوتا ہے۔ ان پر دوسرا آئے گا، پھر جو قائد ہے اس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان پر بیت العنایت آئے، یہ تمام چیزیں۔ پھر یہ کہ جب آدمی اس جگہ پر پہنچتا ہے تو جو تھوڑی بہت ایمان کی بوندی تھی وہ اب اس کے اندر سے جیسے برف پگھلتی ہے پگھلنی شروع ہو جاتی ہے، جب شکوک و شبہات کیوں پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر آدمی یہ سوچتا ہے جب اصل وجہ یہ ہے تحفظ، اپنی جان اور مال کو بچانا، تو جو کشمکش ہو رہی ہے حق و باطل کی، اس پہ پھر وہ یہ کوشش کریں گے کہ دونوں طرفوں کے ساتھ کچھ کا کچھ اپنے روابط رکھے جائے، کیا پتہ رہے روٹ کس کے پر بیٹھ جائے، ممکن ہے کہ ایمان کو فقہ ہو جائے، تو ہمیں ان کے ساتھ بھی اپنے گڈ آفیسز جو ہے برقرار رکھ رہے، اور کیا پتہ کافر جو ہے انہیں آپ کی فقہ حاصل ہو جائے تو ان سے بھی اپنے سارے رشتے منقطع نہیں کرتے، تو یہ تو وہ آپت بھی ان میں آ جائے گا۔ پھر ان کے پاس آئے گے تو کہے گے آپ کے ساتھ ہیں، صحوب کے پاس جائے گے تو کہے گے وہ تو ہم مذاق اڑا رہے ہیں، بات کچھ نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے اسے یہ کیا کر رہے ہیں آپ ایمان لائے ہیں، وہ کھلے بانسوں کی طرح ایمان لا رہے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لا سکتے، ہم ایمان لائے ہیں اور سمجھدار تو کہے بچ بچ کر چلیں گے، سمن سمن کر چلیں گے، دائیں بائیں دیکھ کر چلیں گے۔ باقی یہ کہ بالکل انسان جو ہے اپنے مستقبل سے بے پرواہ ہو جائے، انسان کو بالکل نظر انداز کرتے، یہ تو دیوان ہی ہے، یہ پاگل پن تھے، یہ دیوان تھی اور پاگل پن کا ہم اختیار کرنے کو تیار۔ جب وہ اس جماعت نظم کو توڑتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ فساد مچا رہے ہیں۔ اگر ایمان کا راستہ قبول نہیں ہے تو صاف صاف اعلان کر دیجیے، خواہ یہ کہ ایک جماعت پہ رہنا کی ہے اور پھر اس کے نظم کو توڑنا بھی ہے۔ اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کیوں فساد مچا رہے، جماعت کی زندگی کا فساد۔ اس کا جواب تو دیتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کے اصلاح چاہتے، ہم چاہتے جھگڑا کا ہو، دین کی دعوت دو چھٹے چھٹے طریقے پر وہ اصل میں تصادم کی کیا ضرورت ہے۔ یہ جو اس طرح کا تم لوگوں نے جو ہے معاملہ کرتی آئے، اس کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ بجائے فساد کے اور تصادم کے اور فوریزی کے وہ کوئی اور راستے ہمیں اختیار کرنے چاہیے، دین کو پھیلا دے۔ میں جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس راستے پر چلنے والے بہت دور تک اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو مخلص ہی سمجھتے رہے، وہ اپنی تمام چیزوں کی پوچی کرتے رہے کہ ہم تو ان کی مصلحت اور ان کی خیر خواہی میں ہی سجھا کہے ہے راستہ کہ بھلا راستہ اختیار کرو، تصادم پہ راستے سے گریز کرو، ایسا راستہ اختیار کرو کہ سام بھی مٹ جائے لاچی بھی نہ ٹوٹے۔ تم لوگ اپنی نادانی میں، اپنے جذباتیت میں، اپنے جوش میں، اپنے یہ جو دیوان ہی ہے اس میں تم نے وہ راستے اختیار کر لیے ہیں کہ ان میں قدم قدم پر خطرہ ہے، ورنہ ہم تمہارے خیر خواہ، ہم اپنی ہی نہیں تمہاری بھی بھلائی چاہتے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اس گردی میں نہ نکلو، لا تنصروا فی الحق، تو یہ صرف اپنی ہی جانیں پیاری نہیں، یہ ہم تمہارا بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی اپنے آپ کو اس طرح جان جوکھم میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے دو اور کی روح کے تکڑ نہ گرو۔ یہ چیز وہ ہے جس کو سمجھ لیجیے کہ یہ آخری حد تک چلی جائے گی غیر شعوری طور پر، وہ اپنے آپ کو قاصر نہیں سمجھے گے، وہ یہی سمجھے گے کہ ہم ساری بہتات تھے، ہم تو واقعتاً جو ہے جو راستہ سکھا رہے ہیں وہ راستہ ہی حکمت کا راستہ ہے، وہ راستہ بہتری کا راستہ ہے،
وہی راستہ ہے کہ اس میں سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی نہیں اڑے، جبکہ یہ جس کو اوپر جا رہا ہے اس پہ کہ ہر قدم پر جو ہے خطرات ہے اور مشکلات ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس راستے میں آخری منزل یہ آ سکتی ہے معدود ہے چند لوگوں کی کہ وہ واقعتاً شعوری طور پر فکر منافق ہوتا ہے، اندر سے انہوں نے اسلام کو بالکل تج دیا اور شعوری طور پر نہیں دیا، لیکن یہ کہ چونکہ اب تعلقات قائم ہو گئے مسلمانوں سے، اب رشتہ داری رہے مسلمانوں سے، لہذا وہ چھوڑ بھی نہیں رہے، کھلم کھلا ارتداد کا اعلان بھی نہیں کر رہے، لیکن واقعتاً اب ان کے دلوں کے اندر ایمان کی کوئی رمق اس قطرے میں بھی نہ رہ گئی ہو کہ جس پر وہ خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے سکے۔ وہ جو قرآن کریم میں کہا گیا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ آدمی اپنے آپ کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے، کچھ نہ کچھ ریشنلائز کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا۔ لیکن ایک سٹیپ یہ آ سکتی ہے، اس پورے دو میں نے آپ کے سامنے پورا ارتقا رکھا ہے اس برس کا، پہلی سٹیج، دوسری سٹیج، تیسری سٹیج، اس کی آخری سٹیج یہ ہو سکتی ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ہے ان میں سے کچھ اس شعوری افاق تک بھی پہنچ جائے۔ لیکن پھر بھی دیکھتے رکھیے کہ جو لوگ بھی اس مرض کے مختلف مدارج و مراحل میں ہیں، ان کی غالب اکثریت غیر شعوری منافق ہی کی ہو، انہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں ہوگا۔ اور اصل میں قرآن مجید میں جو بھی نفاق کا تذکرہ آیا ہے وہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء میں بڑی تفصیل سے، کہ سورہ انفال میں بھی ہے، سورہ محمد میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح میں ہے، اور سب سے بڑھ کر سورہ توبہ کی۔ یہ در حقیقت ان سب آیات کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ دوسری قسم کا نفاق ہے کہ جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ پہلی قسم کے نفاق وہ نفاق سے تعبیر ہی نہیں کیا سے۔ یہ بات چیزوں میں چاہتا تھا کہ آج آپ کو مزید بازک سمجھا دوں۔ اب آگے چلیے، مرض کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ علاج کے ضمن میں دو اصطلاحات آتی ہیں، ایک ہے پریونشن، جس کے لیے ایک محاورہ کہہ دیں یا جو بھی ضرب المثل ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور۔ یہ اصول ہے کہ کسی مرض سے بچاؤ جو ہے اس کی تدابیر اختیار کرنا اس سے بہتر ہے کہ آپ انتظار کریں کہ مرض ہو جائے تو اس کا علاج کریں گے۔ ایک کیوریٹیو ٹریٹمنٹ ہے جبکہ انسان کو وہ مرض جو ہے لاحق ہو گیا، اس کی چھوت لگ گئی ہے، انفیکشن ہو گئی۔ ایک یہ کہ اس سے بچنے کے لیے تدبیر اختیار کی جائے۔ یہ حفظان صحت کا پورا سلسلہ ہے، پورا محکمہ ہے، وہ اسی لیے ہے کہ وبائی امراض پھیل لے نہ پائے۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ 3 آیات میں ان دونوں قسم کے جو علاج ہے اس مرض نفاق کے روح کا تذکرہ ہے۔ پہلا ہے پریونشن، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ویسے بھی منطقی طور پر بھی مقدم اسی کو ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے ابتدا پہ عرض کیا تھا کہ اس کا ہمارے لیے بڑی سہولت ہے کہ یہ مضبوط سورہ جمعہ میں بھی آ چکا ہے۔ یہ مشابہت جو ہے ان دونوں صورتوں کے اندر ایک اور ہے جو نوٹ کر لیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے اہل ایمان تمہیں حاصل نہ کرتے پائے الہا، یوں ہی الہا لہب کا لفظ سورہ جمعہ میں آ چکا۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انصَبُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے نبی جب انہوں نے دیکھا کوئی تجارت کا معاملہ یا کوئی کھیل کود تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، چلے گئے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہو کہتے ہیں وہ چیز جس میں انسان اپنے آپ کو مشغول کر کے، آج کل جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں پیسٹ ٹائم، وقت گزاری کے، کوئی مشغلہ، کوئی کھیل کود، کوئی تماشا، کوئی کسی وقت انسان جو ہے زندگی کی تلخ حقائق سے گریز کرنا چاہتا ہے، کسی اور کام میں، کسی مشغلے میں، کسی دلچسپی میں اپنے آپ کو وہ محسوس کر دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں التہاب پیشہ، اس میں وہ کھیل، نماشا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور اسی سے پھر باب افعال میں الہا کے معنی غافل کر دینا، ناکوش ہے تو غافل کر دے، اور الہا غافل کر دینا، کوئی شے کسی کو غافل بتے۔ جیسے کہ حدیث پہ آتا ہے کہ ما قنا و کفا خیر مما کثر و القا، جو چیز کم ہو لیکن کفایت کر، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، 2 وقت کھانے کو مل رہا ہے پانی سے خریدے پر، آدمی جو ہے اپنی ضروریات پوری اس کی ہو رہی ہے، اس سے کسی کے سامنے دستے سامان دراز نہیں کرنا پڑ رہا، ٹھیک ہے للے تللے نہیں ہے، عیش نہیں ہے، فراوانی نہیں ہے، لیکن ما اللہ جو کم ہے
لیکن کفا کفایت کرتا ہے، ضرورتیں پوری ہوئی، وہ اس شے سے کہیں بہتر ہے من خیر مما کثر وعلم، جو زیادہ ہو اور پھر باسی کر دے، اس لیے کہ زیادتی جو ہے اس کے اندر تو یقیناً پھر ایک طرح کی غفلت آ جاتی ہے انسان پر۔ اسی کو آخری پارے کی صورت میں سورۃ التکاثر میں فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں حاصل کیے رکھتی ہے بہتات کی طلب، ادھر رجو اسی پہ، اور مال جمع ہو جائے اور میرا سٹیٹس بلند ہو جائے اور معیار زندگی جو ہے میں اونچا کر دوں، اس کی مار دوڑ میں کہ اصل حقائق ہے زندگی کے، وہ جو بہت کو کھولے ہوئے ساتھ متضد ہے، وہ قبر تو جو انتظار کر رہی استقبال کرنے کے لیے بےتاب ہے، اس کو انسان اپنے ذہن سے دور رکھتا ہے۔ تو الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں حاصل کیے رکھتی ہے یہ بہتات کی طلب، یہاں تک کہ تم قبروں تک کیا پہنچتے، تب ایک دم آدمی جو ہے تو چونکتا ہے وہ کے کنارے پہنچ کر۔ تو فرمایا اے اہل ایمان لا تلہکم، نہ تمہیں غافل کر دے پائے اموالکم ولا اولادکم عن ذکر، نہ تمہارے اموال نہ تمہاری اوقات تمہیں اللہ کی یاد سے۔ معلوم ہوا کہ اصل شے جو ہے جو افات سے انسان کو بچائے، اس کے لیے پریونشن جو ہے وہ ہے دوام ذکر، جس کا ذکر آ چکا ہے سورہ جمعہ میں۔ وہاں فرمایا گیا اور وہ تو یہ کہ لواب جمعہ، خطبہ جمعہ، یہ خود ذکر ہے۔ پھر جب اس سے فارغ ہو جا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور تو اس کے بعد منتشر ہو سکتے ہو جب نماز ادا ہو چکے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہارے لیے فضل مقدر کیا ہے اس کی تلاش میں لگ سکتے، روزی کے لیے، معاشی جدوجہد کے لیے تعبیر ہے، اس کی اب تشریح جو ہے پڑھتو، لیکن اللہ کو یاد رکھو کثرت کے ساتھ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ یہاں پر اس کا عکس بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر مال اور اولاد کی محمد تمہیں غافی کر دے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ وہاں فلاح کا تعلق ہے دبانے ذکر کے ساتھ، اور اگر انسان غافل ہو گیا، گم ہو گیا، یہاں پر دیکھیے دو الفاظ آئے ہیں، اموالکم اور اولاد۔ یہ پھر وہی جو 8 پہلی محبتیں میں نے گنوائی ہے بارہا، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 پہ آئی، یہ ان کا دوپہ لواق ہے۔ علامہ اقبال نے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیبند، یہ دو چیزیں ہیں دنیا میں کہ جو انسان کو اپنے اندر گم کر لے، جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ کو بھلا دیتی ہے۔ دو چیزیں، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیبند، خدان وحمد ما لا الہ الا اللہ۔ اور ان میں سے خلاصہ نکالا گیا تو ایک لفظ مال اور اولاد، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ دنیاوی جو علائق ہے ان میں سب سے زیادہ محبت جو ہوتی ہے طبی محبت، وہ اولاد۔ تو ان دو محبتوں کو گویا کہ علامتی قوم اور سمبولک انداز میں ان کا خلاصہ کے اعتبار سے اختیار کر دیا گیا، اور پرانے مریب میں یہی دو الفاظ آتے ہیں سب سے زیادہ قسمت کے ساتھ۔ لیکن یوں سمجھیے کہ ان دو کے ذہن میں درد ہے وہ آٹھوں کی آٹھوں محبت نہیں، آئے ہمیشہ وہی ذہن پہ رہنی چاہیے۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، یہ تو رشتہ و پیوند ہو گئے 5۔ کہہ دیجئے اے نبی اگر تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے کھائی اور تمہاری بیوی اور تمہارے رشتہ دار، یہ رشتہ و پیوند، اور 3 چیزیں مال دولت دنیا، وہ کیا ہے؟ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے بڑی پیدر سے کمائے، وَتِجَارَةٌ وَشَوْنَ کَسَابًا، اور وہ کاروبار، اسی میں پروفیشن دیا جائے گا جس کو بڑی محنت سے اسٹیبلش کیا ہے، اور اب اس کے اندر مندے کا اور کساب کا تمہیں ہر وقت سپنا رہتا ہے، بےبت اللہ کا کساد میں ہو جائے۔ اور آخری چیز وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ رہائش گاہیں جہاں تم رہتے ہو، حویلیاں، کوٹھیاں، بنگلے یا مکان اپنی اپنی ہمت کے مطابق، اس وقت کے مطابق، کسی نے 5 بنگلے کا مکان بنایا ہے، اسی میں اپنی ساری جو بھی حسرتیں تھی وہ پوری کری ہے، خوب سجایا ہے، خوب نقش و نگار بتائے ہیں، اور شخص وہ اپنی اپنی سطح کے مطابق کرتے تھا۔ کسی کا یہ 8 کنال کی کوٹھی ہے، اس کے اوپر تھوپے گئے ہیں پیسے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کے بربر سے اس طریقے سے کہ اس کو اس کی تزئین کی گئی ہے، تو نظر یہ آتا ہے لکھویا کہ اتنا وافر پیسہ تھا بھی اسے ہر طرح سے تھوپنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک ہی بات ہے، اس کی سزا وہ تھی، اس نے وہاں اپنے ارمان پورے کر لیے، حسرتیں نکال،
اس کی ستائیت تھی، اس نے اس شکل میں اپنی جو ہے وہ اپنی دولت کا اظہار کر دیا ہے۔ باقی بات دیکھیے مساکن تک بولہا، اور سو مکان جو کنے بہت فصل تھی، یہ 8 محبتیں ہوئی، 5 رشتہ و پیوند، اور 3 یہ مال و دولت دنیا۔ اگر یہ چیزیں محبوب تر ہے اللہ سے، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، و جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، وہی لفظ تربص جو میں نے ابھی بیان کیا تھا، تربص، تردد، تذبذب، یہ ہے الفاظ، وہ مگو چلو نہ چل، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچ لے مجھے کفر، احساس سے فرق پکار رہا ہے، لیکن جان و مال اور اولاد کی محبت اور دنیاوی علائق کی محبت اور مال و اسباب و دنیاوی کی محبت روک گئی۔ تپتی راہیں مجھ کو پکارے، دعوت پکڑے چھاؤ سنے، یہ تربص، یہ تردد، یہ تذبذب، یہ نتیجہ ہے اس کا، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تو فیصلہ دے آئے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت دے دیتا۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کی، ہمیں اس کے توفیق دے کہ ہم فیصلہ کن طور پر ان 3 محبتوں کو غالب رکھے اپنے دل میں، ان 8 محبتوں پر کہ جن کا عیسیٰ مبارکہ میں تیرے ذکر کیا۔ اب میں صرف حوالہ لوں گا کہ اگلی سورۃ تغابن پہ یہ آیت آئی ہے بڑی کھل کر، انما اموالکم واولادکم فتنہ، جان لو مسلمانوں، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ہی تمہارے لیے فتنہ۔ فتنہ کہتے ہیں کہ سوٹی جس پر پرکھا جائے، سونے کو رگڑ کر دیکھ لیا جاتا ہے، زیور کو بھی، یہ سونا خالی سے اس کے اندر کوٹ ہے تو کتنا ہے، جو شے ظاہر کرتے کسی شے کی اثر حقیقت کو، جو اس میں سچائی کتنی ہے بناوٹ کی، خلوص کتنا ہے اور تسنع کتنا، بس وہ شے ہے فکر۔ تو تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہی تو تمہارے لیے فتنہ، انہی پر تو اللہ تمہیں آزما، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، اور جان دو کہ اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر، یعنی جو وقت جو محنت اللہ کے لیے کی جائے گی، اس کے دین کے لیے جو کچھ لگاؤ گے اور کھپاؤ گے، وہ ہے تو سکل وہ کا جس کا نتیجہ نکلے گا، باقی جو کچھ یہاں کے لیے لگا دیا ہے وہ تو وہ آگا ہے۔ یہ اگلی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 15 ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، اور جیسا کہ پہلے بار بار اس کی آئے اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 مقامات پر ذکر آئے، تو نوٹ کر لیجئے سورہ انفال کی آیت نمبر 28، بڑے نہیں انہی الفاظ پر مشتمل ہے، تھوڑا سا فرق ہے، وہاں آیا ہے اعلموا، وہاں اور زیادہ ذوق ہے اعلموا انما مالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم، جان لو کہ تمہارے اموال، تمہارے اولاد ہی تمہارے لیے فتنہ دے، اور واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اجر عظیم صرف اللہ کے پاس، اولاد بھی تمہیں کوئی بدلہ دی کے صحیح، تم نے اپنے آپ کو ہما کر انویسٹ کر دیا ہو اولاد میں، اپنی تمام توانائیاں اور قوتیں کھبانی ہو اولاد کے اندر، تبھی ہو سکتا ہے بری اولاد وہی بیٹا جس سے تم نے بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی تھے، جن پر اپنے آپ کو گویا کہ کھپا دیا اور ملا دیا، وہی کھڑا ہو کر سینگا کام کر آپ کے ساتھ سامنے بات کرے، اور آپ کا دل جو ہے تو اس وقت ٹوٹے گا کہ میں نے کس سے امیدیں وابستہ کی تھی اور کس کے لیے میں نے اپنے آپ کو خاک میں دلا کر دیا۔ ہمارے کثیر تعداد میں، خاص طور پر لوور ورلی کلاس میں، وہ والدین ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو گویا کہ بالکل اپنی اولاد کے اندر کھپا رکھے، اس توقع میں کہ اب یہ عمر یہ انتہا کیریت ہو کے ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے فاقے تک کر رہے ہیں، یا فاقے سے آگے گزر کر حرام خوری کر رہے ہیں، اپنی آتما پر بات کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑا ہی نادان ہے وہ شخص جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنے آپ پر برباد کرتا ہے۔ وہ انسان سمجھتا ہے اپنی اولاد کو کہ یہ میں ہی ہوں، میرے ہی وجود کا تصور ہے، حالانکہ واقعی اثر وہ ان کا اپنا ایک علیحدہ تشخص ہے، ان کی اپنی شخصیت ہے۔ ہو سکتا ہے گل کھڑے ہو کر ہو گئے پاجل، جب آپ کی بات تک یا دوسری بات ہے، آپ پچھلے زمانے کے لوگ ہیں، آپ کیا مجھے بتا رہے ہیں، اب نئی روشنی کا زمانہ ہے، بہرحال آپ اپنی چیزیں اپنے پاس رکھیے، مجھے اپنا راستہ خود دیکھنا ہے۔ تر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے میں ہوں، میں دیگروں کو دیگری، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ میں ہی ہوں، میرا ہی وجود ہے، اسی کی توسیع ہے، اسی کا تسلسل ہے، تو یہ دھوکہ انسان کھاتا ہے۔ مسلمان کا کام کیا ہے، بندہ ہے مومن کا، اولاد کو لائبلٹی سمجھے، اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری کی، اس کی
اس کا پالنا پوستا میرے ذمے امانت ہے اللہ۔ حالات سے جو بھی کر سکتا ہوں ضرور کرے، محبت اس سے دور کرے، لیکن اللہ کی محبت اور دین کی محبت کے نیچے نیچے جہاں کہیں اس سے وہ اپنا جو ہے بدل دیا، معلوم ہوا کہ انسان دے اس فتنے میں خود اپنے آپ کو مبتلا کر دیا۔ یہاں سورہ ولید کی آیت لو قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا۔ وہ فتنے میں ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اگر ان کے ساتھ تمہارا تعلق قلبی اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں زیادہ ہو گیا تو یہ ظاہر بات ہے تمہارا اپنا سید ہے، اختیاری سید ہے، تم نے ہی اپنے اندر جو ترازو وہ ادھر سکھا دیا ہے، لہذا تم نے خود اپنے راہ کو اپنے ہاتھوں سے فتنے میں ڈالا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، فتنے میں جب پڑو گے تربص آ جائے، وہ ترازو جب ادھر تھک جائے گی، 8 محبتوں کی طرف تربص اس کا لازمی نتیجہ ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، وہ لفظ تربص نوٹ کیجئے، سورہ حدید میں فوراً وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ فَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ تو سورہ تغابن میں بھی انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ انہ بکم عزیز، سورہ انفاق کی آیت نمبر 28 میں اعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور اس کے ساتھ ہی پچھلی مرتبہ میں نے 2 آیتیں آپ کو نوٹ کرائی تھی، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 85، ذرا سا نفسی فرق ہے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، دیکھیے وہی دونوں چیزیں پرے کے چھو کر آ رہی۔ اے نبی آپ کو یہ منافقوں کی اولاد اور ان کے اقوال جو ہے اس کو بھلے نہ لگے، اچھے نہ لگے، آپ ان سے متاثر نہ ہو۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے، یہی چیزیں سوہانے روح بن جائے گی۔ تو دولت سے محبت ہے، کسی وقت ذرا نقصان آیا اور معلوم ہوا کہ کروڑ پتی ہے لیکن 100 لاکھ کا کھاٹا پڑ گیا ہے، وہ اب جان جو ہے وہ کاروں پر جیسے انسان کوٹ رہا ہے، یہ حال سے ہو گویا کہ یہ مال ہی اس دنیا کی زندگی ہی میں اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بن گیا، اور اولاد سوہانے روح بن جاتی۔ تو اللہ کو چاہتا ہے ان چیزوں کی کثرت کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر چاہتا، بلکہ انما یرید اللہ لیعذبہم بآسی الحیات الدنیا وتزهق انفسہم وہم کافرون، اللہ چاہتا ہے یہ انہی میں مگن رہے، لگے رہے، تاکہ جان ان کی نکلے اسی حالت سو۔ اور یہی بات پھر آیت نمبر 85 میں آئی، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا، یہاں حیات کا لفظ نہیں آیا ہے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ تو ان دونوں آیات کو دن میں رکھیے، تو آیات کی ذہن تو رکھیے، اب اس آیت کو پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو یہ کرے گا اولاد و مال کی محبت کو اپنے قلب پر اتنا مسلط ہونے دے گا کہ اللہ یاد لائے، تو وہ خسارہ۔ اب وہ پروسیس شروع ہو گیا، وہ پروسیس کیا ہے؟ وہ جو ترازو ہے وہ جھک گئی غلط سائڈ پر، اس کے نتیجے میں تربص ہوگا، تردد ہوگا، تھوڑا بہت ایمان جو تھا وہ بھی ضائع ہونا شروع ہو جائے گا، برف کے مانند پگھلنا شروع ہو جائے گا، شکوک و شبہات کے کانٹے بھی میں چننے لگے کہ اب بالآخر صورت یہ ہو جائے گی، ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فهم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ وہ ایمان تو لائے تھے لیکن پھر انہوں نے کفر کیا، اور اب ان کے دلوں پر پوٹ رکھی گئی ہے، اب یہ تفکر سے بالکل عاری ہو چکے ہیں۔ اس کے ضمن میں بھی میں نے ایک آیت آپ کو سنائی تھی، کل آئیڈیا دلا رہا ہوں صرف، اور وہ یہ کہ یہ عمل ایک دم نہیں ہو جاتا، اس میں کئی اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، آدمی آگے پیچھے کے کئی مرحلے طے کرتا ہے، اور یہ دیکھ سورہ نساء، سورہ مائدہ، آج جو سورہ مائدہ کی آیت کا اور اضافہ کر رہا ہوں اس میں، سورہ نساء کی آیت تو میں نے آپ کو سنائی تھی، 2 آیتیں نہیں ہیں، 137 138، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیهم سبیلا بشر المنافقین بان لهم عذابا قریب، بے شک وہ لوگ تو ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں لوٹتے چلے گئے، یعنی پہلے تو ہوتا ہے وہ ویو موشن، کچھ آگے کچھ پیچھے، کچھ پھر آگے پھر کچھ پیچھے، پھر آخر آدمی پسپائی اختیار کرتا ہے،
اور تیزی کے ساتھ پھر وہ اس کفر کی طرف لڑکنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایمان سے بالکل محروم ہو گیا، اندر ایمان بھی کوئی رمق نہیں رہی، اوپر ونیئر موجود ہے، قانونی ونیئر تو ہے جو وہ مسلمان ہے، اس لیے کہ اس نے کھلا آپ نے کفر کا اعلان نہیں کیا۔ میں نے سب سے زیادہ سمجھانے کی کوشش کی روس میں وہ یہ ہے کہ نہ صرف قانونی ونیئر رہ جاتا، کچھ شعور کی سطح پر بھی ایک ونیئر باقی رہ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو مذکر سمجھتے رہتے وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، اس لیے اس کو تو کوئی گھبرانے والی بات نہیں، نماز میں کوئی لپا چھوڑا نقصان نہیں ہوتا، روزہ رکھنے میں تو شاید کو پچتی ہو جاتی ہے اس زمانے پہ، لہذا نماز ہونے سے انہیں نہیں، اصل تو مسئلہ ہے جہاد کا، مال کھپانے کا، جان کھپا دے، جان اور مال کے لیے خطرات یہ ہے، وہ امیز کرنے کے لیے تیار نہیں، لہذا وہ سمجھتے یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے تاج کے آس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ شعوری طور پر بھی مدافع ہو جائے، لیکن مین بلک جو ہے دفاع کا وہ در حقیقت تیز شعوری دفاعی کا ہے، اس کا ذکر قرآن کی۔ اب آج اسی آیت پر آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سورہ فائدہ کی آیت نمبر 71۔ وَحَسِبْتُ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ کوئی فتنہ نہیں آئے گا، کوئی آزمائش نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی خرابی نہیں، فَعَمُوا وَسَهُوا، تو اندھے بھی ہو گئے، پہلے بھی ہو گئے، ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، پھر تابے ان کی طرف عنایت فرمائی، توجہ فرمائی، انہیں توبہ کی توفیق دی، کچھ آگے بڑھے، کچھ چلے، ثُمَّ عَبُوا وَسَهُوا، پھر وہ اور بہرے ہو گئے اور اندھے ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ ان میں سے بہت سے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ کو دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ ان دونوں آیات کو نوٹ کر لیجئے، اس میں معلوم ہو رہا ہے کہ تفعتن نہیں ہوتا، جیسے کہ سورہ مراسطون کی آیت نمبر 3 سے ظاہر ہوا تھا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، یہاں چونکہ اجمال ہے تو یہ اجتماع ہو سکتا نہیں، دفعتن ہو گیا، بس ایمان لایا اور پھر کافر ہو گئے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے درمیان کافی اوسیلیشنز ہوئی ہے، کافی ٹو اینڈ فرو موومنٹ، کچھ آگے بڑھے، کچھ پیچھے ہٹے، کچھ آگے بڑھے پھر کچھ پیچھے ہٹے، بالآخر وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ یہی وہ اپنا ہوتا ہے انسانی زندگی کے اندر، یا آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے یا پیچھے ہٹتے چلے گا، سکون وہار حکومت کے کارخانے میں ایم جگہ کھڑا نہیں ہو سکتا آدمی، بالخصوص ایک ڈائنامک جو معاملہ ہے، دین کا حرکی تصور، دین کا ڈائنامک کانسیپٹ، جس کے اندر جہاد ہے، قتال ہے، قلبہ دین کی جدوجہد ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، آگے وہ رو یا وقت کی رفتار لوگ، تو جہاں معاملہ یہ ہوگا ایک اسٹیٹک سوسائٹی ہو، مسلمانوں کے جامع معاشرہ ہے، جہاں دین کا مطلب ہی نماز روزہ اس کے سوا ہے ہی نہیں، بلکہ یہ جو نماز روزہ بھی ثابت نہیں، وہ بھی مسلمان ہیں کہ جنہیں سالوں گزر جاتے نماز کا ذکر تھے، روزہ بھی سال گزر کرتے روزے کا کوئی تصور نہیں کیا، وہ بھی مسلمان ہو رہے، لہذا یہاں کوئی آزمائش آتی نہیں، جیسے ہی کوئی ڈائنامک تصور آئے گا اب قدم بدل پر آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو جہاں یہ ڈائنامک کانسیپٹ وہ کا دین کا قدم قدم پر آزمائش آئے گی۔ اور میں یہاں تھوڑی سی بات اور بول کر دوں، سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے اختتام پر ہے، اصل میں یہی ہے جس کو تفصیل کی شکل میں پیش کیا گیا، اور کَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِیہِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، جیسے بارش ہو رہی ہو، رات بھی ہو اندھیری، اور بڑی زور کی بارش ہو رہی ہے، اس میں کڑکا بھی ہے، بجلی بھی چمکتی ہے، اب جس میں ان منافق کو کہا کیا ہے، او کَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِیہِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ یَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِی آذَانِهِم مِّنَ السَّمَاءِ حَذَرَ الْمَوْتِ، یہ بزدل اور کم ہمت لوگ جو ہے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے ہوئے اور یہ تڑکے سے ڈر رہے ہیں کہ جان نہ نکل جائے، اتنا بڑا تڑکا آتا ہے سوگ کا، تو انگلیاں ٹھوسی ہوئی، کُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَشَوْا فِیہِ، جب ذرا روشنی ہو جاتی ہے کچھ چل دیر، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ طَارُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو بالکل سٹ کر لے گا، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ وہ درمیانی کیفیت جس میں کچھ چلنے کی کوشش بھی کر رہے، آسانیاں آ گئی تو کچھ چل لیے، اپنے ایمان کا بھی اظہار کیا، کوئی ابتلا کا وقت نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی کڑکا نہیں ہے، اس وقت کوئی اس وقت جو ہے مصیبت نہیں ہے، تو وہ آگے آگے ہو کے پہلی صفوں میں رہے گے، حضور کے قریب بیٹھے کے، لیکن جہاں کوئی مسئلہ آ گیا، جہاں مشکل مرحلہ آیا، کوئی امتحان کی بات آ گئی، اب وہ چھپے، جیسے دیکھتے کا نرسک کھینچا گیا ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں
اور وہ جان بچا کے بچا کے کھسکنے کی کوشش کرتے. حل یراکم برحجل، پھر وہ دیکھتے کوئی دیکھ کو نہیں رہا، تو نہ دیکھو یہ اب وقت جو ہے کرا آ رہا ہے، اب یہ کہا جائے گا کہ نکلو اللہ کی راہ، لہذا کرا یہاں سے کھسکنے کی کوشش کرو. تو وہ وہاں سے کور لے کر لوگوں کا اور وہاں سے کھسکنے کی کوشش کرتے. تو اصل میں سمجھنا چاہیے جیسے کہ یہ معاملات فی الواقع ہوتے. ہمارا تصور جو ہے نفاق کا، جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے توس میں، وہ ایک خاص قسم کا نفاق، جیسے کہ کوئی شخص شعوری طور پر دھوکہ دے رہا ہو، بس کس سے آگے نفاق کا تملا تصور دے. میں اپنی امکانی حد تک کوشش کر رہا ہوں کہ جو اصل نفاق ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، اس کو میں آپ کے سامنے واضح کر. وہی آیت تو میں نے سورہ آپ کو حج کی بھی سنائی تھی، یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کچھ لوگ ہیں بندگی کرنا چاہتے تھا لیکن کنارے کنارے پچ مچ کر میدان میں کودنے کو تیار نہیں. اگر کہ نصاب ہو خیر اطمئن بن خیر ہو تو بڑے مطمئن ہے، کوئی اسلام پر خوب چل رہے ہیں، آپ کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، پڑھ بڑھ کر باتیں بھی کر رہے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اگر فتنہ آ گیا، آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا، وہ گر پڑے. خسر الدنیا والآخرہ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہی ہے کہ سارا دنیا اور آخرت دونوں کا، اور یہی ہے خسران مبین. اب یہاں پر نوٹ کیجئے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ ذکر، دوام ذکر. اس پر میں اس وقت تفصیل عرض نہیں کروں گا، پچھلے درس میں بات آ چکی. صرف نوٹ کیجئے ذکر کہتے سے استحضار اللہ فی القلب، اس لفظ کو سمجھیے، اللہ کو دل میں موجود رکھنا. استحضار حافظ سے باب استفاد ہے. استحضار جیسے آپ کہتے ہیں مجھے یہ چیز مستحضر نہیں رہی، یعنی کبھی بڑی کو تھی اب مستحضر نہیں ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے. تو ایک ہے ذہن میں کسی شے کا مستحضر ہونا، ایک ہے دل میں مستحضر رکھنا. استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو موجود رکھو تب کو نفاق نہیں آئے گا. اسی کی شرح کی ہے حضور نے کہ شیطان کی تفصیل دیے جیسے سور کی تھوتنی ہوتی، یہ تھوتنی کا لفظ ہے سور کے لیے آتا ہے، خنزیر کے لیے اس کا منہ ایک خاص قسم تھا. تو شیطان اپنی تھوتنی انسان کے دل کے اوپر جما کر وہ ٹھوکے مارتا رہتا. وہ دل جو قاسی تھے جس میں اللہ موجود نہیں، جس میں اللہ کی یاد نہیں ہے. فارسی میں جو کہتے ہیں یہ خانہ خالی رہا بے امیدی رکھ، خانہ خالی ہے، گھر خالی ہے تو جک آ جائے گے، وہ ڈیرا لگا دے. اس دل کو اگر خالی رکھ لیا آپ نے اللہ کی یاد سے، یا یوں کہیے اللہ سے خالی ہے یہ دل، تو وہ پھر شیطان پائے گا، تھوتنی اپنی جب آلے گا، پھوکے مارے گا. یہ پھوکے مارنے سے مراد کیا ہے؟ جو نفس کے اندر جو حیوانی تعریات ہیں، جو وہ اینیمل انسٹنکٹس ہیں، انہیں مستعد کرے. مال کی محبت، دنیا کی محبت، جنس کا معاملہ، یہ ساری چیزیں جو بھی انسان کے اندر ہے اس کے حیوانی تقاضے انہیں مستعد کرے. اور جب انسان یاد کرتا ہے اللہ کے میں وہ بھاگ جاتا، وہ خاسر ہو کر بھاگ گیا. تو اللہ کی یاد ہے حاصل میں کہ جو انسان کو نفاق سے بچا سکتی. اور اس کے لیے طریقے کیا ہے تفصیل سے عرض کر چکا ہوں میں سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع کے ضمن میں. اولت قرآن الذکر ہے، یہ مجسم ذکر ہے. کل ذکر یہ سب سے بڑا ذکر یہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. ایک طرف تو یہ ہو، دوسرے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. گویا کہ ذکر الہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ نماز. یہ اس اعتبار سے بہت جامع ہو جاتا ہے کہ اس میں قول بھی ہے، زبان بھی ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ پڑھ رہے. تو یہ زبان بھی جو ہے اللہ کو یاد کر رہی ہے، اور آپ کا جسم بھی اللہ کو یاد کرتا. کھڑے ہیں تو بڑے لی تکے ہوئے قنوت کی کیفیت میں، قانتین کی شکل میں، کہ رکوع میں چلے گئے تو آپ نے جھک کر گویا کہ اظہار کیا ہے اللہ کے سامنے اپنے عز اور تدلل کا. سجدے میں چلے گئے کوئی انتہائی رچت اور تدلل ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انسان اللہ سے قریب ترین متاثر کیا. تیسرے نمبر پر ادعیہ معصورہ، دنیا کا کوئی کام کر رہے، پانی پیا الحمدللہ علیدہ اطعمنی وسقانی وجعلنی اشتکی، کھانا کھایا دعا، کھانے بیٹھے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کر رہے ہیں، گھر سے باہر قدم نکالا ہے تو دعا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے تو دعا ہے، مسجد میں تو رہے گی تو ذکر ہے ہی سا، باہر نکلے رہے پھر دعا ہے، گھر میں پھر داخل ہوں گے پھر دعا ہے، سواری پر چڑھے تو دعا ہے، سواری سے اترے تو دعا ہے، بازار میں داخل ہو تو دعا ہے، بازار سے نکلے تو دعا ہے، رات کو سو رہے ہیں تو دعا ہے، صبح جاگے ہیں تو دعا ہے،
بیت الخلا میں داخل ہو رہے تو دعا ہے، باہر نکل رہے تو دعا ہے، آئینہ دیکھ رہے تو دعا ہے، کپڑے بدل گئے تو دعا ہے، یہاں تک کہ بیویوں سے ہم مستری کر رہے تو دعا۔ کوئی زندگی کا عمل نہیں ہے جس کے لیے دعائیں مشکور موجود نہ۔ اس کا اہتمام کیا جائے تو کوئی اضافی وقت نہیں لگا، اور دور انسان کو برکتیں حاصل ہو گئی۔ دعا کے ذریعے سے تعلق اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اور چونکہ معصوم دعا ہے تو نسبت حضور کے ساتھ قائم ہو گئی۔ یہ وہی الفاظ آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں جو محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے ابا۔ چوتھے نمبر پر پھر ہو جو بھی کوئی ذکر جو ہے، کوئی ماہر امراض روحانی تو شخص جو ہے اس کو اللہ نے بصیرت دی ہو، اس کو لفظیات انسانی کا فہم حاصل ہو، وہ جائزہ لے سکے کہ فلاں شخص میں کس چیز کا غلبہ ہے، آیا بزدلی ہے یا مال کی محبت ہے یا حب جاہ ہے جو اسے خراب کر رہی ہے، شہرت کی طلب ہے جو اس کو خراب کر رہی ہے۔ اس کی مناسبت سے کوئی ذکر بتائے کہ تم فلاں آیت کا ورد کیا کرو، تم فلاں آیت کا مراقبہ کیا کرو، تم فلاں دعا جو ہے فلاں اوقات میں مانگ لیا کرو، تو یہ ہے پرٹیکولر پرسنز کے لیے پریسکرپشنز، جیسے آپ پی پی کورس کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ معین شخص کے لیے اس کی جو کیفیت ہے روحانی اور اس پہ جو پہلو ہے بیماری کا، اس کی مناسبت سے کوئی تجویز، وہ پرسکرپشن ہے۔ تو لہٰذا یہ چار درجے ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے پہلے قرآن، اولین عظیم ترین کامل ترین مجسم ذکر، پھر نماز جامع ہے اس اعتبار سے کہ زبان اور پورا جسم جو ہے اس پہ شامل تھا، پھر ادعیہ معصومہ اور اذکار مسنونہ یہ اس کے ساتھ بریکٹ کری۔ نماز کے بعد طلوع کا ذکر ہے، بعض دعائیں ہیں نماز کے فوراً بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کی آپ کا ذکر، یہ جو 33 مرتبہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ذکر لے، تو مسنون چیزیں ادعیہ معصورہ اور اذکار اور چوتھے گردے میں وہ یہ ہے دوام ذکر۔ اس کے ذریعے سے انسان نفاق کی چھوٹ سے اپنے آپ کو بچا سکتا، نفاق کی پھر اب انفیکشن نہیں ہو، اس لیے کہ دل میں اللہ موجود رہے گا۔ جس دل میں اللہ ہو کہاں سارے بات ہے، یہ شیطان کا کوئی سسون جو ہے اس پر کارگر نہیں ہو سکتا، شیطان کا کوئی پار میرے اس پر قاضی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم۔ اب یہ آخری بات آ گئی ہے، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں کیا۔ یہ انفاق جو ہے یہ ذرا دلچسپ بات ہے، اس کو نوٹ کر دیجیے، کیونکہ میں نے وہ لغوی بحث آپ کو نوٹ کرا دی تھی کہ نفاق اور منافقہ یا منافقت جسے اٹھے تھی، یہ باب مشاعرہ کے مصدر ہے، نفاق میں اور منافقہ بھی، جیسے مجاہدہ اور جہاد، مقابلہ اور قتال۔ اور یہ کہاں سے بنے ہیں؟ نفقن کے معنی ہے سرنگ زیر زمین کا راستہ جس کے دو پو ہو گئے، یا نافقہ کہتے ہیں پو کے بالکل جس کے دو منہ ہوتے ہیں۔ اپنے تحفظ کے لیے اس کو اللہ نے شعور عطا کیا ہے، تو وہ اپنے گوہ کے وہ جو بل جو ہے اس کے وہ اپنے دو دروازے رکھتا ہے، ادھر سے خبرہ ہو تو ادھر سے نکل آگے، ادھر سے خبرہ ہو تو ادھر نکل تھا۔ اس سے بنا ہے نفاق اور منافقت۔ اب نفاق کا علاج اگر چھوٹ تک نہیں، اگر آپ کو انفیکشن ہو گئی ہے نفاق کی، لیکن ہو کو ابھی پہلے اور دوسرے رکھے، اس درجے میں پہنچا تو لا علاج پہنچ چکا ہے، وہ تو پھر وہ صورت ہے جو یہاں فرمایا گیا تو کہ سواء علیہ مستغفر لہ من لم یستغفر لہ لن یغفر اللہ، جس کے لیے سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ میں لن یغفر اللہ۔ اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر 70 مرتبہ استغفار کریں گے تب بھی عقائد کو بخشنے والا۔ یہ تو آخری سٹیج ہے، اس سے تو کوئی بچاؤ نہیں ہے، اس کے لیے فرمایا گیا تو بے علی قلوبہم، مدو کے دلوں پر بہت ہوگی، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، جیسے ابو جہل اور ابو لہب کے دل پر بہت ہو گئی تھی، اس کے لیے فرمایا تھا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب العظیم۔ یہی زنجار ہے جو الگ یہ قانون مسلمات ہے، حقیقت کے اعتبار سے یہ بھی اس درجے کو پہنچ چکے فتوب علی قلوبہم فہم لا یفقہون، کہ اب ان کے دلوں پر بہت کٹی گئی ہے، اب یہ تفقہ سے بالکل عاری۔ لیکن اس سے پہلے درجوں میں جو لوگ پہلی سٹیج ہے، دوسری سٹیج ہے، ابھی مذبذب ہے، ابھی یکسو نہیں ہو گئے ہیں، ابھی جو ہے قابل اصلاح ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ نفاق کا علاج
ایک حمزہ لگا دیجئے زیر کے ساتھ، انفاق. یہ ذرا صنعت نثری سے کریں گے تو اس کے اعتبار سے سپورٹ کر لیجئے. دفاع کا علاج انفاق. لیکن یہ انفاق کا لفظ جو بنا ہے واقع تو وہی عرف کاف، لیکن یہاں دوسرا لفظ عربی زبان کا جس سے یہاں پر یہ لفظ بتا ہے. نفق الفرس، گھوڑا مر گیا. نفقت تراہم، پیسے ختم ہو گئے جو آپ دیتے ہیں، دانے اگ گئے یا پیسے اگ گئے، ختم ہو جانا. یہ ہے نفقت دراہم، جتنے پیسے سے ختم ہو گئے، خرچ ہو چکے. گھوڑا مر گیا. یہ جو اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کھپ جانا، مر کھپ جانا، اور خرچ کے ساتھ بھی کھپ گئے، پیسے کھپ گئے، جان کھپ گئی. تو یہ کھپ جانا جو ہے یہ ہے اگر یہ ثلاثی مجرد جو آئے گا، نفق الفرس، گھوڑا کر گیا، نفقت تراہم، پیسے ختم ہو گئے. اسی سے باب افعال کا مصدر بنے گا انفاق، کھپا دینا، سرچ کر دینا، سرچ کر دینا، لگا دے. اب اس کی حکمت سمجھ لی کہ در حقیقت اصل مرض کیا تھا. دیکھیے اس کو کہہ گی علاج بالضد. یہ ہمارا ایلوپیتھک پارلو حکمت والا علاج ہے، ہومیوپیتھی والا علاج نہیں. ہومیوپیتھی والا علاج جو ہے وہ علاج کے مثل ہوتا کہ جو مرض کا سبب ہے ہلکا ہلکا سا اسی کا جو ہے وہ پڑھانے والی شے دی جاتی ہے تاکہ ریزسٹنس پیدا ہوتا. وہ ایک عقیدہ اصول ہے. ہمارے ہاں بھی ایلوپیتھی میں یہ جو پریونٹیو انوکولیشنز ہوتے ہیں ان کا اصول وہی. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اصول غلط ہو گئی، کل اصول ہی اعتبار سے بات صحیح کہ کسی کے اندر ایک ریزسٹنس پیدا کرنے کے لیے، قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے اگر مائلڈ ڈوزیج جو ہے اس کی ہوتی رہے گی انفیکشن کی تو اس میں طاقت پیدا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک اصول ہے. لیکن ایک اصول یہ ہے کہ اگر فلاں جرثومہ جو ہے وہ دو سبب گیا تو ایسی دوا آپ دیں گے جو اس جرثومے کو ختم. تو یہاں اس کو کہتے ہیں علاج للضد. اب ضد کا علاج یہاں کس طرح ہوگا کہ اصل مرض کیا تھا؟ مال کی محبت، دنیا کی محبت. دنیا اور علائق دنیاوی کی محبت میں سب سے بڑی علامتی شے کیا ہے؟ مال کی محبت. مال کی محبت نے منافق بنایا تھا، لہذا مال ہی اللہ کی راہ میں صرف کو نکالو. تو یہ انفاق جو ہے یہ ان تمام صورتوں میں سورہ حدید سے شروع ہو کر اب جو یہاں پہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، آپ تو یاد کر لیجیے وقت ختم ہو رہا ہے کہ کتنی مرتبہ یہ لفظ آ چکا ہے. سورہ حدید میں یہی لفظ آیا تھا، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. پھر جب ڈانٹا گیا ہے تو وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کیوں سچ نہیں کرتے اللہ کی راہ. پھر فرمایا گیا آگے چل کے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر. آگے چل پہ منافقت کی بحث آئی، اور منافقت کا پھر جب آگے سلوک قرآنی کا بیان آیا ہے ازالے کی، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، گھبراؤ نہیں رہتا، مردہ زمین کو بھی دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. تمہارے دلوں کے اندر بھی حالت مردنی آوی ہے ایمان کے اعتبار سے، اللہ ایمان کی فصل دوبارہ دہنا دے گا. لیکن اس کے لیے پہلا شرط کیا ہے؟ پہلا قدم کیا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر. وہ لوگ جو اللہ کے لیے صدقے دے، خیرات کرے، قرض بھی اوارڈ دے گی، اللہ کو قرض حسن نہ دے. یعنی دو مدے ہیں، ایک اللہ کی رضا جوئی کے لیے انسانوں پر خرچ کر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، غلاموں پر، جو مقعود ہے اوپر، مسافروں پر، سائلوں پر. یہ ایک مد ہے، سب کا اس کے لیے اوپات ہے. ایک ہے اللہ کے دین کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے لوازم اور ضروریات پوری کرنے کے لیے. یہ ہے انفاق. یہ دو مدے ذہن میں رکھ لیجیے، صدقہ اور انفاق. اسی کو قرض کی کہا گیا کیونکہ یہ خالص اللہ کے دین کے لیے خرچ کر لے تو یہ اللہ کے دل میں قرض ہے. اگر تم نے اللہ کی رضا دیے کے لیے اپنے یتیم بھتیجے پر کچھ خرچ کیا، اپنی بیوہ بھابھی پر کچھ خرچ کیا، یا کسی اور اپنے عزیزہ بیوہ پر خرچ کیا، تو وہ تمہارے رشتہ دار بھی کو ہے، تمہارا انسانی معاشرہ ہے. اللہ کی رضا تو حاصل ہو جائے گی، لیکن ایک خرچ وہ ہے جو خالص اللہ کے دین کے لیے دیا جاگا، اس کو اللہ اپنے ذمے ذاتی طور پر قرض کراتے. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر. اب یہ سورہ حدید کے اندر یہ مضامین آئے تھے. اب یہاں اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہاں آپ انفاق نفاق کا علاج انفاق وانفقوا مما رزقناکم،
چنانچہ یہی آپ آگے چل کر سورۃ تغابن میں دیکھیں گے، وہاں جو فرمایا گیا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، اس کے بعد کی آیت ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانصتوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ خرچ کرو، تمہارے اپنے بھلے میں ہے یہ کہ خرچ کرو، کتنا خرچ کرو گے اتنا ہی دل پر سے مال کی محبت کم ہوگی، اتنا ہی نفاق دھلے گا، ایمان اجاگر ہوگا۔ ایمان کے اوپر اگر گردہ آ گیا تھا وہ گردہ ہٹ جائے گا، اگر اس کے اوپر جو ہے نفاق کی کوئی باری طے ابھی آئی تھی، کوئی بہت نبیز تھے آگے کو تو گئے، کون نازلانہ پڑیدہ، کون ڈاؤن دی ٹرین میں اس پدروں کے اندر، لیکن اگر ابھی ہو قابل اس کا تو یہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لگاؤ، اسی سے یہ اندر کی نجاست جو ہے وہ تلے گی۔ اسی لیے اس کے لیے لفظ تزکیہ ہے، زکوٰۃ ہے، بات تک تھا، اصل میں دل کی نجاست ہے ہی مال کی محبت، اس لیے کہ مال کی محبت علامت ہے دنیا کی محبت کی، حیات دنیاوی کی محبت کے لیے علامت ہے مال کی محبت، اور اسی کے نتیجے میں نفاق پیدا ہوا تھا، لہذا وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب اس پر کیوں محبت پر تمام قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت کرسی سے پہلی کی آیت جو ہے وہ بہت مشابہ اس آیت ہے، وَأَنْفِقُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ۔ اہل ایمان، خرچ کرو اللہ کی راہ میں ان سب چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، وہ قیامت کا بھی ہے، آخرت کا بھی سے، اس میں نہ کوئی کاروبار ہوگا، نہ لین دین ہوگا، نہ سفارش کام آئے گی، کہیں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ تو وہ دن جو ہے اس سے پہلے جو کچھ ہے جو اللہ نے دیا اسے اللہ کی راہ میں دے ڈالو، خرچ کرو، صرف کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا ذلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ جو اس روش سے انحراف کریں گے ان کے لیے فرمایا کفر ہے، یہ حقیقت کے اعتبار سے تو وہی ظالم۔ یہاں یوں سمجھیے کہ وہ جو قیامت کبریٰ ہے اس سے پہلے قیامت صغریٰ آتی ہے ہر فرد کے اوپر، وہ ہے اس کی موت کا وقت، یہاں اس کا اشارہ دیا گیا۔ تو میں نے اسی لیے سورہ بقرہ کی وہ آیت جو آیت الکرسی سے ماقبل ہے اس کا حوالہ دے دیا کہ وہ قیامت کبریٰ ہے، وہ تو ہے یوم القیامہ، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا ذلۃ ولا شفاعۃ، یہ قیامت صغریٰ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ خرچ کرو اس میں سے جو کچھ کہ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت اس کے سر پر آن کھڑی ہو، اور اس وقت وہ کرے گا حسرت کے ساتھ، پروردگار کیوں نہ تو ذرا اس کو مجھ سے مؤثر کرتے، اثرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑے سے وقت کی ذرا مہلت دے دے، مؤثر کر دے میری موت کو، اور مجھے ذرا مہلت ہے اس دنیا میں، فصدق وأکن الصالحین، تو میں سب کچھ تیری راہ میں دے دوں گا، سب کچھ خرچ کر دوں گا، لگا دوں گا، صدقہ کروں گا، اور بالکل صالح بن جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جان لو، کان کھول کر سن لو، جب کسی ذی نفس کی وہ موت کا وقت آ جائے گا، جب اجل آ جائے گی، پھر اللہ ہرگز اسے غصب نہیں کرے گا۔ یہ ہمارا کہا ہے کہ لام اور نور کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے، لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، ہرگز نہیں مؤخر کرے گا اللہ کسی بھی جاندار کی جان کو، جبکہ اذا جاء اجلها، جبکہ اس کا وقت جو ہے موت کا آ جائے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ مؤخر جو ہو جائے جو پھر وہی محمد اور کرائے گی، امتحان جو ہے پھر تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ ساری گڑگڑاہٹ اور یہ ساری التجائی کے ہیں، در حقیقت ہے بھی بے بنیاد، اور اس اعتبار سے غیر مؤثر ہے کہ جب وہ وقت، جب وہ گھڑی آ جائے گی اور وہ بہت سرحد آن کھڑی ہوگی، پھر کوئی گڑگڑاہٹ، کوئی التجا اس کو فخر نہیں کرا سکی۔ تو کس رکوع کا حاصل یہ دو چیزیں ہیں، دوام میں ذکر، یہ پریونشن ہے نفاق کی، مرض نفاق کی چھوٹ کو سے بچنے کے لیے دوام ذکر۔ اور اگر کچھ انفیکشن ہو گئی اور آدمی متنبہ ہو جائے اپنے بارے میں، سوچ چھا کے اپنے باقی پہ، اور محسوس کرے کہ کچھ ہے، یہ بھی بیماری کی کوئی، مجھے بھی کہیں کچھ چھوٹ لگ چکی ہے، تو پھر یہ کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دے اور سرچ کرے اور صرف کرے، اس سے پھر وہ دھلے کا دل، اندر کی نجاست جو ہے
اس سے وہ انسان کا باطن پاک ہوگا اور اس نفاق کی جو آلودگی ہو گئی ہے اس سے اسے نجات حاصل ہو جائے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم وما صلی لنہتدی لولا تقواہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ پروردگار ہماری مدد فرما کہ ہم تجھے یاد رکھ سکیں، تیرا شکر ادا کر سکیں اور تیری عبادت کا حق بآثر وجود ادا کر سکیں۔ اللہ طہر قلوبنا بالنفاق۔ پروردگار تمہارے دلوں کو نفاق کے روگ سے اور اس برس سے پاسا پاپانا من الریا، پرینا ہمارے تعمال کو ڈیجیٹی کے ساتھ کرے، خود کو ریاکاری سے پاک کر، والصلتنا بالکذب اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک اور وأعيننا بالرياء اور آقائی پاؤں بشیات سے انیرادی سے بچا، فإنك تعرض صائرة فاعل وما تصص۔ اس لیے پیٹوں پہ نگاہ اس اعانت ہے جو نسیموں کے اندر مفی ہے، وہ تمام چیزیں تیرے علم میں تھے اور تجھ پر آیا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم وفقنا لطاعتک وتقواک۔ اے اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جس پسند نے اس سے راضی کو پا۔ اللہم وفقنا ان نرفق اموالنا فی سبیلک، پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما ہم اپنا مال زیادہ سے زیادہ تیری راہ میں صرف کریں۔ اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، پروردگار ہمیں ہمت عطا فرما کہ تیری راہ پہ جہاد کرے اور پہ اپنے مال اور جانیں کھپائیں۔ اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہ، اے تا اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما لو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا اور ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْ دَعْوَاهُ، اور اے پروردگار ہر اس شخص کو دلیل و خار کرتے جس نے تیرے نبی کے دین سے بے وفائی اور دوغت تانی، اور پروردگار اب کہیں دھوکے سے ایسے لوگوں کو پندے میں نہ پسچھا۔ اللہم اغفر لنا وارحم واہدنا وعافنا، اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔